اور جو ٹرانسفارمرز، پولز، وائرز ریکوائرڈ ہیں وہ تمام تر سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور تمام اداروں کی کوارڈینیشن سے بجلی کی بحالی 70% انشور کر لی گئی ہے۔ اور اس کے اندر خصوصی طور پہ جتنے مین ہاسپٹلز ہیں ان کو بجلی کی سپلائی بغیر کسی تعطل کے جاری ہے، اور ایک اس پہ مزید ایفرٹ ہو رہا ہے کہ یہ 70% جو بجلی بحال ہوئی ہے اگلے چند روز میں 100% بجلی جو ہے وہ بحال کی جائے۔ اس کے علاوہ آج امیر مقام صاحب جو وفاقی وزیر ہیں کشمیر اور ناردرن ایریاز کے، وہ باجوڑ میں موجود ہیں، اور وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹیز کو ان کی نگرانی بھی کریں گے اور وہاں پہ اس پہ ایفرٹ بھی کریں گے۔ علیم خان جو کمیونیکیشن کے مواصلات کے وزیر ہیں وہ گلگت پہ موجود ہے۔ جس طرح جنرل احمد شریف صاحب نے کہا، ایک بڑا کلوز کوارڈینیشن وہ منسٹری آف کمیونیکیشن، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی اور ایف ڈبلیو کی اور فوج کے جو دیگر یونٹس ہیں ان کی وہ جاری ہے۔ اور اس کے اندر جو میجر ایک اچیومنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مالاکنڈ ڈویژن میں جو N90 ہے خوازہ خیلہ بشام روڈ، وہ 3 جگہ پر اس پہ بلاکیٹس تھے، وہ تینوں بلاکیٹس ریموو کیے گئے ہیں، اور یہ N90 کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ استک برج کا ذکر ہوا، استک برج کے اوپر پاک فوج، فیڈرل گورنمنٹ مکمل طور پہ تمام ایفرٹ لگائے ہوئے۔ رات کی اپڈیٹ اس پہ یہ ہے کہ ایک فٹ برج اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اور پیدل جانے والوں کا راستہ کھل چکا ہے، اور جو واٹر کورس ہے، چینل ہے، اس کو واپس دریا کے اندر ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ جس طرح ڈی جی ISPR نے کہا، امید ہے کہ جلد جو ہے یہ استک برج بھی بحال ہوگا، اور یہ جگلوٹ سکردو والا جو روٹ ہے اس کو کلیئر کرنے میں مدد ملے گی۔ اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری کمیونیکیشن کو وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ انشور کریں کہ پروونشل گورنمنٹ CNW کو کسی قسم کی دقت نہ آئے، اور جو پروونشل روڈز ہیں ان کی بحالی، ان کو کھولنے میں، ان کی مرمت میں بھرپور کردار ادا کریں تمام ادارے۔ تو اس کے اندر بٹائی سے قادر نگر جو پیر بابا کا ایریا ہے اس پر کچھ مشکلات تھیں، وہ آدھا جو ہے وہ ریسٹور کر دیا گیا ہے، باقی پر ابھی کام جاری ہے۔ تو یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کی بھرپور توجہ ہے، اور تمام پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ سب مل کے ایک نیشنل رسپانس کے تحت اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جو ریلیف اینڈ ریسکیو کے حوالے سے مزید آج کانوائز جو روانہ ہوں گے وہ آج سوات جائیں گے، شانگلہ جائیں گے، کل بنیر کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی گئی، تو جس کے اندر اب جنریٹرز بھی شامل ہیں ہائی وولٹیج کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں وہ شامل ہیں۔ تقریباً 1200 سے اوپر ٹینٹس جو ہیں وہ ان ایریاز میں بھجوائے جا چکے ہیں، اور میڈیسن جو ہے وہ 3000 kg سے زیادہ میڈیسن جو ہے وہ بھجوائی جا چکی ہے۔ جو میڈیکل ریلیف کیمپس ہیں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پاک فوج، NDMA مل کے وہ تقریباً 500 سے اوپر میڈیکل ریلیف کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ ایک خصوصی ٹیم یہاں اسلام آباد سے پم سے روانہ کی گئی ہے جو وہاں پر جا کے ریسکیو ایفرٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی، اور جو ریشن پیکس ہیں وہ تقریباً 40 ٹن جو ہے وہ روانہ کیے جا چکے ہیں، اور باقی بھی جو ہے اس پر ایفرٹ جاری ہے ایز وی سپیک۔ تو یہ ایک خصوصی ایفرٹ ہے، اور اس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بھی جو پریڈکشن ہے رینز کی آنے والے چند دنوں میں، اس حوالے سے بھی وہاں کی گورنمنٹ کو بھی مطلع کیا گیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ وہاں بھی بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز کے اندر۔ اور یہ قوم سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں متحد ہو کے ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا، DG ISPR کے یہاں تشریف لائے، اور ریسٹ ایشورڈ فیڈرل گورنمنٹ کا، NDMA کا، پاک فوج کا مکمل رابطہ ہے، پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن ہے، اور اس سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں اس وقت جس طرح پرائم منسٹر نے کل فرمایا کہ اس وقت ہم سب ایک ہیں، اور کوئی جو ہے وہ تیرا میرا والی بات نہیں ہے، وی آر ٹوٹلی ان ٹچ، ان کوارڈینیشن، اور یہ متحد ہو کے ہم سب مل کے ایک نیشنل رسپانس کے تحت ان مشکلات کو، اس ڈیزاسٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اوور کم کریں گے۔ اور جس طرح یہاں پہ ایک ارلی وارننگ کا سسٹم ہے، اگلے چند دنوں کی جو پریڈکشنز ہیں وہ تمام متعلقہ اداروں تک جا رہی ہیں، اور اس کی میڈیا اپڈیٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔